حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک مرتبہ آدھی رات کو سوئی کے ساتھ اپنے کپڑے کو سی رہی تھی، اچانک وہ سوئی بھی گر گئی اور دیا بھی بجھ گیا، جس کی وجہ سے کمرے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کمرے اقدس کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے مبارک چہرے کی روشنی کی وجہ سے میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک دمک رہا تھا کہ اندھیری رات کے اندر بھی انہوں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہروں کو کتنا روشن فرما دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو بروز قیامت میرا دیدار نہیں کر سکے گا، میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بد نصیب انسان ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے، وہ بد نصیب انسان ہے۔ تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر خیر ہو تو ایک مرتبہ کم از کم درود پاک ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور جو بندہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا بروز قیامت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بھی مشرف ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان علم دین سیکھنے کے اندر لگ جائیں تو ایسا مشکل ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ علم دین سیکھنے کے لیے نکل جائیں، پھر وہ آ کر اپنے دوسرے افراد کو علم دین سکھانے کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں جگہ جگہ سے لوگ آتے، مختلف جماعتوں کی شکل میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور علم دین سیکھ کر پھر اپنی علاقوں کے اندر جا کر علم دین سکھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس سے ثابت یہ ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ تھا کہ چند دنوں کے اندر ان کو سارے احکامات سکھا کر ان کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو وہاں سے میوہ بھی چن لیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ علم دین کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہو رہا ہے، یہ ساری علم دین کی مجلسیں ہیں۔ اور فرمایا جب ان باغات سے گزرا کرو تو میوہ چن لیا کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم دین کے مجلس میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ علم دین سیکھ لیا کرو۔ پھر دوسری حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ طلب العلم افضل العبادہ، کہ علم دین کو طلب کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، طلب العلم افضل الصدقہ، علم دین کو طلب کرنا یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جو بندہ صبح اور شام علم دین سیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو جنت جیسے راستے بنا دیتا ہے اور اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے علم دین سیکھنا کتنی اہم عبادت ہے اور کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری احادیث کو نقل کیا، جس میں سے ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر موجود تھا، جہاں پر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہاں پر موجود تھے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مدینہ الرسول سے سفر کر کے ملک شام آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور میں فقط آپ سے حدیث رسول سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ نے براہ راست حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ کیا تم مدینہ الرسول سے یہاں ملک شام کا جو سفر کر کے آئے ہو، تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا جی تجارت کی غرض سے نہیں آیا۔ فرمایا کسی سے ملاقات کے لیے تو نہیں آئے؟ عرض کیا نہیں، کسی سے ملاقات کے لیے نہیں آیا، فقط حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا محبت شوق علم دین دیکھا تو فرمایا کہ اب سنو حدیث پاک، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ علم دین کے راستوں پر چل رہا ہے، سلک اللہ بہ طرقا من طرق الجنہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے علم دین کے لیے اور سیکھنے کے لیے علم کے راستوں پر چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے، رب تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بھی بچھا دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا من فی السماوات و من فی الارض، جو زمینوں اور آسمان کے اندر مخلوقات ہیں وہ علم دین سیکھنے والے کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ فرمایا دریاؤں اور سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی طالب علم دین کے لیے سمندر کے اندر رہ کر بھی استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا علم دین سیکھنا کتنی اہم عبادت ہے، جس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں علم دین سیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جنت کے راہوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی مخلوقات بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بھی بچھا دیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا علم دین سیکھنا عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عبادت بھی ہے، افضل صدقہ بھی ہے، افضل عبادت بھی ہے، پھر جنت کے راہوں میں سے وہ راستہ بھی ہے جو بندہ طلب علم دین کے لیے نکل پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دیگر ستاروں پر ہوتی ہے۔ پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جیسے مجھ نبی علیہ السلام کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا امت پر ہے، وہی فضیلت ایک عالم دین کی ایک عابد پر ہے، عام بندے پر نہیں، عابد کی بات ہو رہی ہے۔ عابد کے بارے میں علماء نے لکھا کہ عابد اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے شب روز عبادت کے اندر گزر رہے ہوں، جو ہر وقت اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، رطب اللسان رہتا ہو، ساری رات عبادت کر رہا ہو، تہجد گزار ہو، اس کو عابد کہا جاتا ہے۔ تو ایک عالم دین کی فضیلت فرمایا عابد پر ایسی ہے جیسے ایک نبی کی فضیلت ایک عام امتی پر ہوتی ہے، یعنی اتنا زیادہ درجہ عالم دین کو عطا کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث پاک ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء یہ درہم اور دنانیر کا مالک نہیں بناتے، وراثت میں یہ چیزیں نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا علم دین سیکھنے والے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بارے میں قرآن بھی فضائل بیان کر رہا ہے، اس کے بارے میں احادیث رسول سے بھی ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ عالم دین کو، علم دین سیکھنے والے کو زیادہ مراتب اور فضائل عطا کیے جاتے ہیں، اور جو بندہ عالم دین یا طالب علم دین کی خدمت کرتا ہے اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے واقعات نقل کیے۔ ایک واقعہ سلطان محمود غزنوی کا ملتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر 3 چیزوں کے حوالے سے بڑا شک تھا، چونکہ اس کے بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور مشہور یہ تھا کہ یہ سبتقین کا بیٹا ہے،
یعنی اس کے والد کا نام سبتگین ہے، لیکن اس کو شک تھا کہ پتہ نہیں سبتگین نام ہے یا کوئی اور ہے۔ ساری زندگی اسی کشمکش میں رہا، شکوک و شبہات میں رہا۔ دوسری یہ بات اس کے ذہن میں کھٹکتی رہتی تھی کہ یہ جو حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث پاک تو بیان کی جاتی ہے، پتہ نہیں یہ حدیث پاک درست بھی ہے یا علماء نے خود گڑھ لی ہے۔ اس کے اندر بھی اس کو شک تھا۔ تیسرا شک اس کا یہ تھا کہ قیامت پتہ نہیں قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے بھی شک میں مبتلا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کیا کرتا تھا، ایک وقت وہ بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھا کرتا تھا۔ یہی سلطان محمود غزنوی اپنے خادم کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں سفر پر نکلتا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، گشت کے لیے نکلا اور اپنے خادم سے کہا کہ اپنے ساتھ دیا لے لو، چونکہ اس وقت راستوں میں لائٹوں کا اس طرح سے انتظام نہیں تھا جیسے آج کل ہے، چونکہ جنگلات کا بھی راستہ کراس کرنا ہوتا تھا، صحرا اور بیابان سے بھی راستے کو کراس کرنا ہوتا تھا۔ تو اس وقت سلطان محمود غزنوی نے اپنے خادم کو کہا کہ دیا اپنے ساتھ رکھ لینا۔ چنانچہ آدھی رات کو سلطان محمود غزنوی بادشاہ گشت کے لیے نکل پڑا۔ راستے کے اندر دیکھا کہ ایک عظیم عمارت بنی ہوئی ہے اور پوچھا اپنے خادم سے کہ یہ عمارت کس چیز کی ہے۔ خادم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بچے یہاں آ کر علم دین سیکھتے ہیں، یہ ایک مدرسہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے اس کے اندر جانا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، چلو جا کر دستک دیتے ہیں، اگر اجازت مل گئی تو اندر جا کے وزٹ کر لیں گے۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی اپنے خادم کے ساتھ اس عمارت کے اندر جو کہ مسلمانوں کا مدرسہ تھا اس کے اندر داخل ہوا۔ جا کر دیکھا کہ کچھ طلباء آرام کر رہے ہیں، کچھ طلباء آدھی رات کو بھی علم دین سیکھ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث رسول کا سبق حاصل کر رہا ہے، کوئی اپنے سبق کو یاد کر رہا ہے۔ ایک طالب علم کو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ انتہائی اندھیرا ہے، چونکہ اس وقت لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا اور ساری رات دیا جلانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طالب علم کو دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنا سبق یاد کیے جا رہا ہے۔ جب وہ اپنا سبق بھول جاتا ہے تو مدرسے سے باہر آ کر جس جگہ روشنی کا انتظام تھا وہاں کچھ دیر کے لیے آتا اور اپنے سبق کی لائنوں کو دیکھ کر واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ وہاں جا کر پھر اپنے سبق کے رٹے لگا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے پھر سبق یاد کر رہا ہے۔ پھر جب بھول جاتا تو دوبارہ روشنی پر آ کر اپنے سبق کو دیکھتا تو واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا۔ اب سلطان محمود غزنوی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس طالب علم کو بلایا اور فرمایا کہ اے بیٹے تم بار بار باہر جا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمیں ساری رات دیا جلانے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہاں کے انتظامات ہیں، یہاں کچھ پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ساری رات دیا نہیں جلا سکتے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہمیں اجازت ملتی ہے، لیکن میرا شوق ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری رات علم دین سیکھتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں، حدیث پڑھتا رہوں۔ سلطان محمود غزنوی کو اس پہ رحم آیا، جو خادم اس کا دیا لے کر آیا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ دیا اس کو دے دیا جائے، اور اس طالب علم دین سے کہا کہ اس میں جتنا بھی تیل کا خرچہ آیا کرے گا تم مجھ سے آ کر وصول کر لیا کرنا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے ایک طالب علم دین کی خدمت کر دی۔ اب جب وہاں سے مدرسے سے باہر نکلے تو خادم کہنے لگا کہ مزید آگے سفر کرنا مشکل ہوگا، چونکہ ہمارے پاس تو لائٹ کا جو انتظام تھا وہ تو ہم طالب علم دین کو دے چکے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا کہ چلو ہم واپس چلتے ہیں، کل ارادہ بنا لیں گے گشت کرنے کا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ آ کر جب آدھی رات کو سو جاتا ہے، ظاہری آنکھ تو سو جاتی ہے، دل کی آنکھیں جاگ پڑتی ہیں۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے اس سے پہلے اس کے تینوں شکوک و شبہات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں دوبارہ ان کو سماعت فرمائیے کہ سلطان محمود غزنوی کو پہلا شک یہ تھا
کہ سبتگین میرا باپ ہے یا نہیں، ساری زندگی اسی شک و شبے کے اندر رہا کہ میرے باپ کا نام سبتگین ہے یا کوئی اور ہے۔ دوسرا شک اس کو یہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث پاک جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث پاک درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا جو اس کو شک تھا کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے اس کے تینوں شکوک و شبہات دور ہو گئے کہ جب خواب کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، درود و سلام پڑھنے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا کہ شیطان میرا روپ دھار کر نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مسکرا رہے ہیں اور سلطان محمود غزنوی آپ کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبتگین کے بیٹے، میرے ایک وارث کی خدمت کرنے کی برکت سے کل بروز قیامت میں تیری شفاعت کر کے تجھے جنت میں داخلہ دلوا دوں گا۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ظاہر کر رہا ہے کہ اے سبتگین کے بیٹے، ثابت ہو گیا کہ سبتگین کا بیٹا ہے، اور فرمایا میرے ایک وارث کی خدمت کرنے کی برکت سے کہ طالب علم دین کی تو نے خدمت کی ہے، ثابت ہوا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث پاک سچی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث کی خدمت کرنے کی برکت سے کل بروز قیامت تجھے شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا، یعنی قیامت کا قائم ہونا، اس کا حق ہونا بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا عالم دین کی خدمت کرنا، طالب علم دین کی خدمت کرنے کی برکت سے ایک بادشاہ وقت کو جو اس کی زندگی کے شکوک و شبہات تھے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر دور فرما دیے، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کو زندگی کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث پاک آپ نے جگہ جگہ پڑھی ہوگی، سنائی ہوگی، اسکولوں کے باہر، کالجز کے باہر یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ ہر مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اب یہاں پر علم سے مراد بعض لوگ تو یہی لیتے ہیں اسکول کی تعلیم ہے، کالجز کی تعلیم ہے، لیکن فقہاء نے بیان کیا کہ اس سے مراد علم دین ہے۔ جو طالب علم دین کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں وہ طالب علم ہے جو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، جو حدیث رسول پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جو قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، جو حدیث پاک کی شرح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جو اصول تفسیر اور اصول فقہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے مراد وہ مسلمان ہے۔ اور یہاں پر مراد لیا گیا کہ علم دین سیکھنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب علم دین کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، علماء نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ خلاصہ یہ عرض کر دوں، علم دین میں سے پہلا علم ہے علم العقائد۔ عقائد کا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر بندے نے وہ علم حاصل نہ کیا اور عقائد کے خلاف چلتا رہا تو بروز قیامت اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو سیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو گناہ نہیں ملنا، یہ تو ان کو گناہ ملے گا جنہوں نے سیکھ لیا پھر عمل نہیں کیا۔ اور ایسے لوگ پھر علماء کے بارے میں یوں باتیں کرتے ہیں کہ علماء کو ڈبل سزا ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ تھا اس لیے انہوں نے عمل نہیں کیا، اس لیے ڈبل گناہ ملے گا۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے جو بندہ جاہل ہے ڈبل گناہ تو اس کو ملے گا۔ بروز قیامت اگر اس بندے نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا تو کہا جائے گا سیکھنا تجھ پر لازم تھا، ایک تو نے سیکھا نہیں اس کا گناہ بھی ملے گا، اور دوسرا تو نے اس بات پہ عمل نہیں کیا اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے علم عقائد ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ اب یہ علم عقائد ہمارے لیے بعض کے لیے نیا لفظ بھی ہوگا کہ علم عقائد سے کیا مراد ہے، وہ عقائد کا علم کیا ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ عقائد سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہونا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں، صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے الفاظ کا چناؤ اس طرح کا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق بھی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شایان شان لفظ نہ بولا جائے، غلط لفظ بول دیا جائے تو اس لفظ کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کو
پتہ بھی نہیں چلتا۔ کمزوری اس لیے ہے کہ جہالت اتنی زیادہ ہے، علم دین سیکھا نہیں ہوتا کہ کون سا جملہ ہم نے کہاں بولنا ہے۔ کسی کا بیٹا فوت ہو رہا ہے تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں اس کی ضرورت پڑی تھی، معاذ اللہ تعالیٰ کو تو اس پہ رحم ہی نہیں آیا، بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اٹھا لیا، تو طرح طرح کے جملے بول دیتے ہیں۔ اب یہ علم دین کی کمی کی وجہ سے، ایک تو علم سیکھا نہیں، اور دوسرا اس جملے کے بولنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے بھی خارج ہو گیا۔ اب ساری زندگی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں واضح فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو فرض علم کون سا ہے؟ اس میں سے پہلا علم علم العقائد ہے۔ اسی طرح عقائد کے اندر فرشتوں کے بارے میں ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نوری مخلوق ہے۔ بعض لوگ تو فرشتوں کی بھی توہین کر دیتے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط الفاظ بول دیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے، صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اولیاء کاملین کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ علم العقائد پہلی چیز ہے جس کا سیکھنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح علم دین جو یہاں بیان کیا گیا اس سے مراد ہے فرائض کا علم۔ فرائض کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا کیا چیزیں واجب ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ شاید 95% ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کے کما حقہ سارے مسائل نہیں آتے، معلومات کی کمی ہے، حتیٰ کہ نماز صحیح سے پڑھنا بھی نہیں آتی۔ حالانکہ نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اگر اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا تو گویا کہ اس کی نماز درست نہیں ہو رہی۔ بس اوقات تو طہارت کے مسائل کا علم بھی نہیں ہوتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر لوگ لاکھوں روپیہ لگا کے عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، حج بیت اللہ آپ جانتے ہیں اس سال لاکھوں کی تعداد میں 13-14 لاکھ خرچہ کر کے انسان حج کر کے آئے گا، لیکن اگر اس کو مسائل کا علم نہ ہوا تو اس کا حج تو قابل قبول نہیں ہے، وہ تو الٹا گناہ لے کے آ رہا ہے۔ حج کے اندر ایک اہم رکن ہے طواف زیارہ، اور طواف زیارہ یہ وضو کی حالت میں کرنا ضروری ہے۔ اب جس بندے کو وضو کے مسائل آتے ہی نہیں، غسل کا اس کو پتہ ہی نہیں، غسل کے فرائض کیا ہے، پاک کیسے ہونا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ تو ناپاک ہے۔ جب وہ طواف زیارہ بغیر وضو کے کر رہا ہے، بغیر طہارت کے کر رہا ہے، اس پر تو دم لازم ہو گیا۔ اور طواف زیارہ میں دم وہ والا نہیں ہے جو بکرے کی صورت میں ہم دیتے ہیں، وہ تو اونٹ کی صورت میں دینا پڑے گا اور وہاں کی رقم کے اعتبار سے دینا پڑے گا، لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، ٹائٹل تو لگ گیا کہ حاجی صاحب حج کر آئے ہیں، فلاں صاحب عمرہ کر رہا ہے، لیکن مسائل کا علم ہی نہیں ہے۔ احرام کی کیا کیا پابندیاں ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، نوافل کب پڑھنے ہیں کب نہیں پڑھنے۔ لوگ مکروہ وقت کے اندر ہی نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا کر بھی امام کے آگے صف بچھا کے وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ نماز کیسے ان کی ہوگی؟ ان کا وضو ہی کامل نہیں، طہارت ہی کامل نہیں، تو وہ جو اہم رکن حج والا فرض ہے وہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ان کا وہ حج کیسے ادا ہو جائے گا جب بنیادی چیز ہی اس کو حاصل نہیں؟ اب مجھے بتائیں، ایک بندہ بغیر وضو کے آ کے اچھا لباس پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے، سارا دن اس نے 100 رکعت پڑھ لی، ساری رات اس نے 100 رکعت پڑھ لی، پورا قرآن اندر پڑھ لیا، مجھے بتائیں اس کی نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، کہ بنیاد ہی نہیں، اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ جب بنیاد ہی اس کی درست نہیں ہے، اگلے اعمال تو بالکل ہی قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو فرائض کا علم ہے، نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، ان سارے مسائل کا سیکھنا، جن پر حج فرض ہے ان کے لیے سیکھنا لازم ہے۔ نماز تو ہر بندے پر لازم ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ جو حدیث پاک ہے ہر سکول کے باہر لکھی ہے، ہر کالج کے باہر لکھی نظر آئے گی۔ اس سے مراد سکول کی تعلیم نہیں ہے، اس سے مراد یہ تعلیم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نکاح کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، کن الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کن سے نہیں ہو جاتی، ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ ایسے ایسے الفاظ لوگ بول دیتے ہیں جن کی وجہ سے طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہوتے ہیں۔ حرام کاری کے اندر وہ مبتلا ہو کے اپنی زندگی کے ایام خوشگواری سے گزارے، لیکن حقیقت کے اندر تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو چکی۔ اس لیے تو علماء نے کہا کہ انسان کو تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے۔ تجدید نکاح کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو آپ تازہ کر لیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر میاں بیوی بیٹھ کر 2 گواہ سامنے بٹھائے اور یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے اتنے حق مہر میں نکاح کیا، عورت کہہ دے میں نے قبول کیا۔ اب اتنی سی بات کرنے میں کوئی ٹائم تو نہیں لگا،
صرف 1 منٹ لگا ہے، لیکن لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ توجہ کیوں نہیں ہے؟ کہ جہالت کی دلدل کے اندر ہم اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں علم دین کی ہوش نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں علم دین کہتے کسے ہیں، عالم دین ہوتا کیا ہے، علم دین سے مراد کیا ہے۔ جب ان چیزوں سے ہم پیدل رہیں گے، ان چیزوں سے دور رہیں گے، جہالت کی آندھیوں کے اندر مبتلا رہیں گے، تو پھر سگا بیٹا بھی کھڑا ہوگا باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ آگے نہیں ہوگا، وہ قاری صاحب کو ہی آگے کرے گا، غسل دینے کے لیے بھی آگے نہیں ہوتے بیٹے۔ اور کہا جائے کہ یار پانی دے دو اپنے سگے باپ کو غسل دینا ہے، تو بیٹا کہے گا جی مجھے ڈر لگتا ہے، اس کے کپڑے اتار دو، نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ کپڑے کسی فقیر کو دے دے گا، لیکن یہی سگا بیٹا اپنے باپ کی جائیداد پہ بھی قبضہ کر لے گا، پھر ڈر نہیں لگے گا، مکان پہ بھی قبضہ ہو جائے گا، موبائل پہ بھی قبضہ ہو جائے گا، تب ڈر نہیں لگے گا۔ ڈر تب لگے گا جب باپ کو غسل دینے کے لیے باری آئے گی یا اس کے کپڑے اتارنے کے لیے باری آئے گی۔ سگا بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا تو دور کی بات پڑھ بھی نہیں سکتا، تو یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ باپ بھی ظالم ہے، اولاد بھی ظالم ہے، اور اولاد پہ ظلم باپ کر رہا ہے کہ اس کو علم دین نہیں سکھایا۔ ہوتا تو یوں کہ جب باپ فوت ہو گیا، سگا بیٹا آ کر کہتا قاری صاحب آپ پیچھے ہو جائیں، میرے باپ نے مجھے قرآن بھی پڑھایا ہے، مجھے نماز جنازہ بھی پڑھانا آتا ہے۔ تو قاری صاحب بھی بڑے خوش ہو گئے، یار پہلا حق تو بیٹے کا ہوتا ہے اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے، دل خوش ہو جائے گا۔ اگر بیٹا کہے جی مجھے تو جنازہ بھی نہیں آتا، غسل کے قریب بھی نہیں آتا، پھر وہ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی میں پہلی بار جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ آپ اگر اس کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے انجینئر ڈاکٹر تک بنا دیا، کوٹھیوں کا مالک بنا دیا، لیکن اگر وہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا تو آپ کامیاب انسان نہیں ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے اولاد کو کچھ نہیں دیا، صرف عالم دین بنا دیا ہے، علم دین دے دیا ہے، اس کی قبر بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔